آج کا جو کلام ہے وہ میں ایک چیز نوٹس کر رہی تھی کہ تقریباً ہر روز 2 یا 3 ایسی ہمارے پاس گواہیاں ہوتی ہیں کہ انوائنٹنگ آئل لگایا اور خداوند نے مجھے شفا بخشی۔ اب جب میں پاک کلام میں سے پڑھ رہی تھی اسی مسح کیا ہوا تیل، تو میری بار بار میرا جو ذہن تھا، جو میری سوچ تھی، وہاں رک جاتی تھی۔ وہ جو جیسے زبور میں لکھا ہے سالہ اور یا پوز، تو بالکل مجھے وہ بار بار وہ اسی چیز پہ ہو رہا تھا کہ میں نے اس چیز پہ سیکھنا ہے۔ تو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اسی پہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ نکالیں کلام مقدس میں سے گنتی کی کتاب، اس کا 30 باب اور اس کی 22 تا 26 آیات ہم پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا، تم مقدس کی مسکال کے حساب سے خاص خوشبودار مسالہ لینا۔ ایک لفظوں پہ غور کیجئے گا، خاص خوشبودار مسالہ لینا، یعنی اپنے آپ سے نکلا ہوا مر 500 مسکال اور اس کا آدھا یعنی 250 مسکال۔ دوسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے دار چینی، پھر ہے خوشبودار اگر 250 مسکال، تج 500 مسکال، زیتون کا تیل 1 ہین، اور تو ان کو مسح کرنے کے لیے پاک تیل بنانا، یعنی ان کو گندی حکمت کے مطابق ملا کر ایک خوشبودار روغن تیار کرنا، یہی مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ اب جب میں نے خداوند کی پاک مہربانی سے اس پہ غور کرنا کیا اور اس سے ذرا سرچ بھی کی، تو ہم دیکھتے ہیں خداوند کے پاک کلام کے مطابق مر جو ہے اس پہ ساتھ لکھا ہوا ہے خود بخود نکلا ہوا۔ اب مر جو ہے یہ آج تھوڑا سا جو ہے نا روحانی کے ساتھ ساتھ تھوڑا طب بھی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد غور کریں گے ان چیزوں پر بھی۔ تو یہ ہے مر جو ہے، یہ ایک درخت کی گوند ہوتی ہے جو خود بخود نکلتی ہے، اس کو اکٹھا کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع کی پیدائش پر بھی وائزمین بھی وہ لے کے آئے خداوند کے لیے جو سونا مر لبان، تو اس میں مر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب یہ لوگ اس کو کس چیز کے لیے جمع کرتے تھے، کسی کی ڈیتھ کے لیے جب یہ مسالے تیار کرتے تھے اس میں شامل ہوتا تھا۔ دوسرا انگریڈینٹ ہے دار چینی، تیسرا ہے خوشبودار اگر، چوتھا ہے تیج، اور 5واں ہے زیتون کا تیل۔ اب ہم سب سے پہلے ان پر ذرا تھوڑا غور کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے جو خداوند نے مجھے پاک کلام دیا ہے اس پہ غور کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہم کریں گے کہ مسح یا انوائنٹنگ ہے کیا۔ مسح کرنے کا مطلب ہے انڈیلنا، اس کو دھار بات کے بھی انڈیلا جا سکتا تھا، یا ویسے انڈیلنا، یا مالش بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پرانے عہد نامے میں ہم کو یہ ملتا ہے، اور جب کسی نبی، قاضی یا بادشاہ کو مقرر کرتے تھے تو سب سے پہلے اسے مسح کرتے تھے۔ یہ سیموئیل کی کتاب میں ہمیں ملے گا۔ اب اکثر ہم آج کل خداوند سے انوائنٹنگ مانگتے ہیں، روح کا مسح مانگتے ہیں یہ، اور جب ہم نے کسی کو خاص پروگرام ہے، کوئی کنونشن ہے، کوئی میٹنگ ہے، یا پچھلے دنوں جو ہمارے پروگرام ہوا، تو ہم نے کتنی دعائیں روزے رکھے اس بات کے کہ خداوند پاک ان کا مسح تیار کر، کوئی کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہوئے، اور یہ ان چیزوں کو ہم انوائنٹنگ یا وہ کہہ سکتے ہیں۔ اب مر یہاں لکھا ہے اپنے آپ نکلا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا یہ ایک درخت کی گوند ہے، خود بخود نکلتی ہے۔ اب اس کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ کڑوا ہے، ٹھیک ہے، اسپائسی لکھا ہوا ہے۔ اور جب میں ریسرچ کر رہی تھی اس کو نیٹ پہ، تو یہ ایک پین کلر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں کہ خدا یسوع کی جیسے پہلے بھی بتا چکی پیدائش کے وقت استعمال ہوا۔ اب دوسرا انگریڈینٹ جو ہے وہ دار چینی ہے، جو اکثر ہمارے کچن میں ہوتی ہے۔ اب اس کا ذائقہ جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں میٹھا ہے، اور یہ بھی ادویات میں بھی شامل ہوتی ہے۔ عام طور پہ ہم لیڈیز جو ہے مسالہ چائے میں، اور پھر جب ایک اور چیز ہے، جیسے ہم میں سے اکثر ہائی بی پی یا شوگر کے پیشنٹس ہیں، تو یہ کیلسٹرول لیول کو بھی جو ہے نا ہمیشہ ہی کنٹرول رکھتی ہے دار چینی۔ تیسرا انگریڈینٹ جو ہے اگر، یہ
जब मैं पढ़ रही थी तो ये एक हार्ड किस्म की लकड़ी है, जैसे घरों में हमारे वो नहीं होती मुलट्ठी, जब मैं देख रही थी तो ये उस तरह की एक लकड़ी है जिसको अच्छा पीसना पड़ता है, कूटना पड़ता है, और फिर जाके इसमें से जो है वो निकलता है। तो ये चीज क्या है, ये एक तो खुशबू देती है, और दूसरा इसमें क्या है कि ये भूख लगने के लिए इस्तेमाल होती है मेडिसिन में। और तिल जो है ये भी एक दरख्त की छाल है जो बहुत ऊंचाई पे होती है, और इसकी तासीर को बताया ये ठंडी है। और ये भी हम आगे जाके पढ़ते हैं कि खुदावंद ने हमें हमसे पाक कलाम क्या करना चाह रहा है। पांचवा जो है वो जैतून है, और जैतून के बारे में हम सब जानते हैं कि जैतून क्या है। अब आप प्यारे हो गया शायद होम्योपैथी की मैं क्लास लेनी शुरू कर दी है, लेकिन नहीं, हम बाइबल मुकद्दस में अब अंजीली एतबार से भी इसमें इसे गौर करेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं, जो हमने मस्सा लेना है उसके लिए हम जब पढ़ते हैं मुकद्दस लूका का अंजीली बयान 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत जब हम पढ़ते हैं तो पाक कलाम में क्यों क्या लिखा है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज डेली बेसिस पे हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो रहे। पाक कलाम का ये पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो, और हमें जो खुदावंद की नजदीकी हासिल करनी है, उसकी कुर्बत लेनी है, तो वो इतना आसान नहीं है। इसमें यो है, पहले तो अपनी खुदी से इनकार, और दूसरा हर रोज अपनी सलीब उठाना। अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं अपनी जरा पर्सनल लाइफ में से, अब जब बिब्लिकली ले आते हैं तो सबसे पहले जैसे हम पढ़ चुके हैं कि मुर, तो जब इसका टेस्ट कड़वा है तो हमने अपनी जिंदगी में इस चीज पे गौर करना है कि अक्सर कोई ना कोई ऐसी चीज ऐसी बात हो जाती है जो एक कड़वाहट बन जाती है, बिटरनेस होती है। तो कई दफा तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस चीज को अपने से निकालना, स्पेशली जब कोई बात गलत करे। और आपको पता है दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब की 6 आयत में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं। तो कभी कभी ये बिटरनेस को खत्म करना, किसी को माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं उनके लिए ये चीज जो है ये हमने खत्म करनी है, तो तब वो हमारी गुफ्तगू या हम में से वो हम पेन किलर बन सकेंगे। तो ठीक है, फिर हम ऐसे है कि कई दफा होता है, फिर खुदा के लोग जब हमने ये बिटरनेस निकाली, तो कई दफा ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, स्पेशली खास तौर पे अगर कोई किसी की कोई बीमारी या दुख तकलीफ में या ताना खास्ता कोई डेथ वगैरह में, तो कई दफा होता है कि हम किसी से बात कर रहे हो तो वो कहते हैं आपसे बात करके मुझे ऐसी तसल्ली हासिल हुई कि मैं हल्का फुल्का हो गया। ये चीज खुदावंद हमसे चाहता है, ये है उसकी मूर्ख जो वो आगे हमने अगर अनॉइंटिंग लेनी है तो ये चीजें हमें होनी चाहिए। दूसरी चीज जिस पर हम गौर करेंगे दालचीनी, जैसा कि पहले बताया इसका टेस्ट मीठा है, तो यहाँ भी हम जुबान ही का इस्तेमाल करेंगे। जैसे याकूब के खत में हम देखते हैं तो जुबान पे एक बड़ा लंबा चौड़ा उसने मैसेज दिया हुआ है, तो अब हमने इसको अपनी मीठी गुफ्तगू से हम किसी को मुतासर कर सकते हैं, किसी को बहुत ऐसा हम सिखा सकते हैं। कोई बातें मतलब ऐसी होती हैं जो हमारी गुफ्तगू से या किसी के काम आके। मैं आपको अपने एक वो दूंगी मिसाल के खुदावंद का लाख लाख शुक्र है, ये घर मुझे खुदावंद ने 98 में बख्शा था। तो जब अक्सर पाकिस्तान में यही होता है, शिफ्ट करते हैं, जब कोई नया आता है तो इधर उधर से पड़ोसने देखने आती हैं, मिलने आती हैं। तो जब उन्हें पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो वो कईयों ने मुझे कभी कोई पेशेंट भेज देना, तो मैंने कभी नहीं था ये किया। क्या करना, उस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जैसे मेरी बहुत सी बहनें इधर बैठी हैं मेडिकल की, तो क्या होता था कि मिल जाती थी मेडिसिन और बहुत कुछ मिल जाता था उस वक्त। तो अब तो शायद मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं रहा। तो अब तो जब मैं काम नहीं कर रही, तो कुछ दिन पहले की बात है, बाहर जब फेरी वाला आया सब्जी लेने, तो अक्सर उस वक्त औरतें खड़ी होती हैं, सब्जी ले रही होती है, तो मेरी एक पड़ोसन आके मेरे पास खड़ी हो गई। तो खड़ी हो गई तो
وہ جب سبزی والا بعد میں اسے پوچھتا باجی کیا لینا ہے آپ نے، تو کہتی نہیں میں نے کچھ نہیں لینا، میں تو اس باجی کو دیکھ کے تو میں سوچ رہی تھی یہ مجھے ملنے تب آ گئی، کیونکہ یہ میرے پرانے اس سے جب کبھی ہوتا تھا تو میں ان لوگوں سے اپنے تعلقات اس طرح کے رکھتی تھی، تو اس لیے آ کے آج بھی کھڑی ہو رہی ہے۔ تو خدا ان کا شکر ہے، میں اپنے آپ میں مطلب مٹھاس رکھنی ہے کہ کوئی ہم سے ملنا پسند کرے، ہمارے پاس بیٹھنا پسند کرے یا ہم سے بات کرنا پسند کرے۔ اب جو لیتے ہیں ہم اگر یہ بھی میں سیکھ رہی تھی کہ یہ ایک اس کا مطلب اس کا ایک ہے کہ یہ بڑی پہلے ہارڈ ہے، اس کو کوٹ کے یہ گرائنڈر میں ڈال کے پیس لینے والی نہیں ہے جیسے آج کل ہم نے اپنی وہ کر لی ہوئی ہے سہولت کے لیے، تو کافی اس پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو کئی دفعہ آزمائشیں ہمیں ایسا پیس کے رکھ دیتی ہیں کہ بہت بری طرح سے ہم آزمائے جاتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، بڑبڑانا نہیں، اور دوسرا خداوند کے تابع رہنا ہے۔ اور جو جس کا میں ساتھ بتا رہی تھی بھوک لگنا، تو خداوند کے پاک کلام میں متی میں ہم دیکھتے ہیں مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ تو خداوند ہمیں اس اپنے پاک کلام کی بھوک پیاس دے اور اپنے ساتھ ساتھ چلنے کا بھاری فضل دے۔ پھر ہم غور کریں گے تجربے میں۔ تو یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پودا ہے، یہ جو درخت ہے، یہ کافی اونچائی پر ہوتا ہے اور اس میں بھی خوشبو ہی گلی ہے۔ تو اونچائی کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں پاک کلام کے مطابق گہرائی میں جانا ہے۔ جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو پھر ہم اونچائی پہ آ سکتے ہیں۔ تو اس کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہے، تو وہی اپنا جو کردار ہے اپنے مزاج میں ٹھنڈک اور اس طرح رکھنا ہے، تو تب بھی پاک روح ہم سے بات کر سکتا ہے، تب بھی ہمیں پاک روح کا مسا مل سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اب جو ہے زیتون، تو اس کے لیے تو مجھے کچھ میرا خیال بولنے کی ضرورت نہیں، وہ ہم سب جانتی ہیں، را مٹیریل میں بھی اور آئل میں بھی یہ کتنے کام ہمارے آتا ہے۔ تو جب میرے ذہن میں یہ مضمون بن رہا تھا نا کہ میں نے 19 پہ بات کرنی ہے، تو سیٹرڈے کو جب پریئر تھی تو میں نے خاص الزبتھ کے ان باتوں پہ، جب وہ کہتی ہے اس آئل کے لیے ہم دعا کریں گے، تو میں نے پھر اس پہ غور کیا۔ تو وہ داؤن کی بندی کہتی ہے کوئی بھی تیل اپنے پاس رکھ لو، اب یہ تیل نہیں رہا، یہ یسوع کا لہو بن گیا ہے، اور اس میں خدا ہم یسوع کے خون کے قطرے محسوس کرتے ہیں۔ تو خدا ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم فضل کے زمانے میں ہیں۔ اب وہ یہ ساری خداوند ہمارا ہے، دنا خدا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے ہو سکتا ہے اس وقت جس کو مسا کیا جاتا ہو اس کو بھی یہ سارا کچھ سکھایا جاتا ہو، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، پاک کلام کی ساری باتیں تو لفظ بلفظ نہیں تھی لکھی جا سکتی، ورنہ دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ ہی نہ ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے قاضی کو، نبی کو، بادشاہ کو، جس کو بھی وہ جب مسا کرتے تھے تو وہ یہ ساری چیزیں سکھاتے ہوں کہ ہمیں ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اس فضل کے دور میں خداوند نے ہمارے لیے یہ بھی مشکل آسان کر دیا۔ اب ہم کوئی بھی تیل رکھیں دعا کرتے ہیں، لیکن یہ دعا میری دعا ہے میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ ہماری زندگی میں یہ چیزیں جو ہم نے ببلی کری وہ سیکھی ہیں کہ یہ چیزیں کڑواہٹ ختم کرنی ہے، ہمیں خوشبودار بننا ہے، ہماری لائف میں مٹھاس ہو، ہم خوشبو بن جائیں اور لوگ ہم سے محسوس کریں ہم بھوک پیاس کسی کی مٹانے والے ہوں اور اس طرح کی چیزیں۔ تو خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم یہ سب کچھ کر کے اس آئل کو دعا میں لائیں، اور سچ مچ اور یہ ہوتا بھی ہے۔ اور دیکھو خداوند ہر روز یہ معجزات ہو رہے ہیں کہ جب بھی اکثر میری بہنیں کسی قسم کی پرابلم ہو، بلکہ میں تو پچھلے دنوں گواہی دی کہ میرے نیبر کو وہ کڈنی پین تھا، تو وہ مجھے ساتھ ساتھ میں بھی پوچھتی رہتی ہوں اور اسے میں دعا کے لیے اکساتی رہتی ہوں کہ دعا کرنی ہے، اور یہ وہ اس کی وہ پین اس دن سے، یہ جب تھا نا ایش وینسڈے سے میرا خیال ہے ایک دن پہلے کی بات ہے، اس دن سے وہ آئل بندہ لگا رہا ہے، اور خداوند کا شکر ہے اسے آرام ہے، اور خداوند سب کو برکت دے، سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور ہم وہ مسا حاصل کریں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، اور ہم اس کے پاک کلام میں بڑھیں، ترقی کریں، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو
باعث برکت بنائیں دوسروں کے لیے بھی اور اپنے گھرانے کے لیے. گاڈ بلیس یو.